الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پہ قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا اور قرآن کو ہدایت اور رحمت اور شفا بنایا. قرآن ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے. قرآن دنیا اور آخرت میں اہل ایمان کے لیے رحمت ہے. جس نے قرآن کو اپنا لیا اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. قرآن ایک قوت کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے. قرآن نور ہے اور قرآن شعور ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ پختہ تعلق نصیب فرمائے. قرآن کے ساتھ تعلق دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، پل صراط پر بھی ہے اور جنت میں جا کر بھی ہے. اب ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق وقتی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. خوش نصیب اہل ایمان قبر میں جا کے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جس طرح کہ ایک صحابی انہوں نے خیمہ لگایا تو زمین کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور جب انہوں نے یہ واقعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا وہاں ایک صحابی کا مزار ہے اور وہ اپنی قبر میں سورہ ملک پڑھ رہے تھے. اللہ نے ان کی آواز تمہیں سنا دی. قرآن سے تعلق حشر کے میدان میں بھی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا 2 صورتیں اس طرح حشر کے میدان میں آئیں گی جس طرح گھنے بادل آتے ہیں، اور جن کو وہ ڈھانپ لیں گی اللہ انہیں بغیر حساب کی جنت عطا فرما. ایک سورہ بقرہ اور دوسری سورہ آل عمران. یہ حشر کے میدان میں گھنے بادلوں کی طرح آئیں گی اور دنیا میں جو قرآن پڑھتے تھے ان کے سروں پہ سایہ کریں گی. جنت میں پہنچ کے بھی قرآن سے تعلق نہیں ٹوٹے گا. اللہ کریم فرمائے گا اے قرآن پڑھنے والے اقرا
ورقا، قرآن پڑھتا جا اور درجوں پہ درجے چڑھتا جا۔ قرآن کی ہر ایک آیت پڑھنے سے درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو یہ تلاوت جنت میں بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ پختہ تعلق نصیب فرمائے۔ سورہ مبارکہ الحدید، اس کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ کریم نے انبیاء کرام کو بھیجنے کا ذکر کیا اور ان کی امتوں کے حالات کہ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کریم نے سال پاکیزہ مثالی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور انہیں اس مقصد کے لیے 3 چیزیں عطا فرمائیں: کتاب، میزان اور حدید۔ کتاب اور معیار حق انہیں دیا اور طاقت انہیں دی۔ اس آیت مبارکہ میں چند نبیوں کے نام اور ان کی ذریت کا ذکر اور پھر ان کی امتوں نے جو سلوک کیا ہدایت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ہم نے ان کی اولاد میں رکھا، بنایا، النبوۃ، نبوت کو، والکتابہ، اور کتاب کو۔ ان کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب کو جاری رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، 2 ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ انبیاء کرام کا جو یہ سلسلہ شجرہ نسب ہے وہ ایک ہستی تک ہی پہنچتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے آگے پھر یہ سارا شجرہ چلا ہے، اور حضرت نوح کے بعد اللہ کریم نے اس آیت میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، اور حضرت ابراہیم جو ہیں ان کی پشت سے اللہ نے ایک روایت کے مطابق 12,000 نبی پیدا فرمائے ہیں ان کی اولاد میں۔ ایک روایت کے مطابق 40,000 نبی پیدا فرمائے۔ جس کی اولاد میں ایک حافظ ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب، تو جس کی اولاد میں ہزاروں نبی پیدا ہو۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، وہ تو آپ کے اور بیٹے بھی ہیں لیکن نبوت کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبی پیدا کی۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بھائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ نے صرف ایک نبی پیدا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیں، 2 بھائی ہیں، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل، ایک کی اولاد میں ہزاروں نبی، دوسرے کی اولاد میں صرف ایک نبی۔ یا اللہ اس تقسیم میں راز کیا ہے؟ جواب آتا ہے اسحاق کی اولاد میں ہزاروں نبی پیدا ہوں گے، اسماعیل کی اولاد میں نبی تو ایک رکھوں گا پر سارے نبیوں کا سردار بھیجوں گا، کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے سارے نبی میرے اس محبوب کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے بطور خاص یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وہ جد الانبیاء کا لقب بھی رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولادوں میں ہم نے رکھا نبوت کو اور کتاب کو۔
تھوڑا سا ذکر میں نے اس کا کر دیا ہے کہ ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور اولاد کو کس طرح رکھا، کتاب کو اور نبوت کو کس طرح رکھا۔ آگے فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں سے کوئی راہ پر آیا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں بہت سارے فاسق ہیں۔ یہاں جو فاسق مراد ہے وہ یہ نہیں کہ جنہیں نبوت دی گئی یا کتاب دی گئی وہ فاسق ہو گئے، نبی گناہ نہیں کرتے، نبی گناہوں سے پاک ہے۔ تو چونکہ پیچھے ذریت کا ذکر تھا، آگے ان کو کتاب اور نبوت دینے کا ذکر تھا، تو کوئی ترجمہ پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ جنہیں کتاب اور نبوت دی گئی ان میں سے بعض نے ہدایت پائی اور معاذ اللہ بعض فاسق ہو گئے۔ نہیں، اللہ نے جنہیں نبی بنا کے بھیجا ہے وہ سارے گناہوں سے پاک ہیں، گمراہی سے پاک ہیں، گمراہ نہیں ہو سکتے اور گناہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی۔ یہاں اس سے مراد ہے ان کے ماننے والے، ان کی امتیں، کہ ان کی امتوں میں بعض لوگوں نے ہدایت پائی اور بعض گمراہ ہو گئے، فاسق ہو گئے، حکم توڑنے والے بن گئے۔ یہاں ایک اور آیہ مبارکہ کے حوالے سے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی محفل میلاد اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم مافل بود شب جائے کہ من بودم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے سارے نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کر کے فرمایا میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، نبوتیں دوں، کتاب دوں، اور پھر آ جائے شانوں والا رسول یعنی میرا محبوب، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو میرے محبوب پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں۔ آگے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس عہد کے بعد پھر گیا وہ فاسق ہوگا۔ تو بعض لوگ ترجمہ پڑھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبیوں سے کہا گیا ہے کہ نبیوں میں جو پھر گیا وہ نبی فاسق ہوگا۔ یاد رکھیں نبی گناہ ہی نہیں کر سکتے، پھر پھرنے کا سوال کیسے؟ اس عہد سے پھرنے کا سوال کیسے جبکہ نبی تو گناہ ہی نہیں کرتے؟ یہاں بھی مراد نبیوں کی امتیں ہیں۔ جب کسی قوم کے سردار سے بات کی جاتی ہے کہ تم نے اس طرح کیا، کام قوم نے کیا ہوتا ہے، مخاطب سردار کو کیا جاتا ہے۔ تو اگر قوم اس عہد کا انکار کرے جو ان کے نبی نے اللہ سے کیا تھا تو قوم گناہ گار ہوگی، قوم کفر میں مبتلا ہوگی، اس بات کا ذکر ہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، یہاں جو فاسق کا لفظ آیا ہے اس آیت میں یا سورہ آل عمران والی آیت میں، نبیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کی امتوں میں جو فاسق ہیں۔ بظاہر خطاب لگتا ہے کہ شاید نبیوں سے ہے، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن یہ اسی طرح ہے کہ جیسے سردار سے بات کی جائے اور مراد اس کی قوم ہو۔ دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح فسق قوم نے کیا، مخاطب سردار کو کیا جا رہا ہے، اسی طرح گناہ قوم کرتی ہے، معافی مانگنے کا حکم نبی کو دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جہاں کہیں ایسی آیت ہو جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائے کہ بخشش طلب کریں، اس سے مراد یہ نہیں کہ نبی نے کوئی گناہ کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اپنی امت کے لیے بخشش طلب کریں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اگر آپ اس بات کو ذہن میں جگہ دیں گے تو عقیدہ محفوظ رہے گا۔ یہ بات دل پہ نقش کر لیں
کہ فرشتے معصوم ہیں، نبی فرشتوں سے زیادہ معصوم۔ نبیوں کی پاکیزگی فکر و عمل فرشتوں سے زیادہ، نبی گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ فسق اگر کبھی بظاہر ایسا محسوس ہو کہ ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس سے مراد ان کا فسق نہیں ہے، امت کا فسق ہے۔ امت گناہ کرے تو سردار کی طرف، نبی کی طرف اس کو منسوب کیا جا رہا ہے، اور توبہ کا حکم نبی کو دیا جا رہا ہے، جبکہ نبی نے گناہ نہیں کیا۔ نبی کو حکم یہ ہے کہ امت کے لیے معافی مانگو، امت کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرو۔ آگے ارشاد فرمایا ثم کفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ان کے پیچھے اسی راہ پر ہم نے رسول بھیجے۔ پہلے ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، ان کی اولاد کا، اور پھر فرمایا ثم کفینا۔ یہ جو پیچھے گدی ہے سر کے پیچھے، اسے کفا کہتے ہیں۔ سر کے پیچھے جو گدی ہے گردن کے اوپر، اسے کفا کہتے ہیں۔ کفینا اس سے فعل ہے کہ جب ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہوں، ایک کی گدی کے پیچھے دوسرا، دوسرے کی گدی کے پیچھے تیسرا، یعنی بالکل ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہوں، اس وقت عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کفینا۔ آثارہم، آثار وہ نشان، وہ راستہ جس سے اگلوں تک پہنچا جاتا ہے، اسے آثار کہتے ہیں۔ ثم کفینا علی آثارہم، پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر برسلنا اپنے رسول بھیجے۔ وکفینا بعیسی ابن مریم، اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ عیسیٰ بن، اس سے بھی پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، صرف والدہ ہیں۔ قرآن میں جہاں بھی ذکر ہوا ہے عیسیٰ بن مریم ہوا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور انہیں ہم نے انجیل عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور رحمت رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے نرم دل تھے اور مہربان تھے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کی تربیت میں رہے، ان عیسائیوں کے دل بھی نرم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی اتباع کرنے والوں کے دل ہم نے نرم کر دیے اور ان میں رحمت رکھی۔ تیسری بار آپ کی توجہ دلا رہا ہوں اس آیت کی طرف کہ آج عیسائیوں تک اسلام کا پیغام امن و رحمت پہنچائیں کہ اسلام سارے عیسائیوں کو برا نہیں کہتا، کافر نہیں کہتا، بلکہ اسلام کہتا ہے جو حضرت عیسیٰ کی سچی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں نرمی رکھی اور رحمت رکھی۔ یہاں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سب کے دلوں میں نرمی بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہ ابھی سارے عیسائیوں کے لیے قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ سارے عیسائی اس طرح نہیں۔ وہ جو سچی اتباع کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ کی، جس طرح کہ آگے رہبانیت کا ذکر ہے، تو سارے رہبانیت نہیں اختیار کرتے، ان میں کچھ عیسائی رہبانیت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سارے عیسائیوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت بھی نہیں ہے۔ اس مضمون کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو چھٹے پارہ کا آخری رکوع پڑھیں اور 7ویں کا پہلا رکوع، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے قرآن مجید نے کیا تعلیمات عطا فرمائیں۔ چھٹے پارہ کے آخری رکوع میں قرآن مجید نے عیسائیوں کے حوالے سے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو عیسائی ہیں، الذین قالوا انا نصارى، وہ جو عیسائی ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، ان کو مسلمانوں کے قریب پاؤ گے دوستی میں، یعنی دوسروں کی نسبت وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہے۔ دوسری اقوام کی نسبت پیچھے ان کا بھی ذکر ہے کہ جو سخت ہیں یا زیادہ بڑے دشمن ہیں، پچھلی آیات میں ان کا ذکر ہے، اور یہاں فرمایا کہ عیسائی جو ہیں وہ ان کی نسبت نرم دل ہیں۔ لیکن بار دیگر کہہ رہا ہوں، سارے عیسائیوں کا ذکر نہیں،
آپ اس کو سب پر نہیں لاگو کر سکتے کہ سب ایک جیسے ہیں، چند ایک ان میں سے ایک جیسے ہیں۔ فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش ہیں، رہبانا وہ جنہوں نے ترک کر دیا دنیا کو، اور یہ غرور نہیں کرتے۔ یہ تین صفتیں جن میں تھیں ان کے لیے فرمایا کہ وہ نرم دل ہے۔ آگے 7ویں پارے کی پہلی آیت میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ وہ جو نرم دل ہیں ان کا واقعہ، وہ جو نرم دل ہیں ان کا ذکر۔ نجاشی بادشاہ یہ کس ملک کا تھا حکمران؟ جی حبشہ۔ آج کل حبشے کا نام کیا ہے؟ ایتھوپیا۔ ایتھوپیا کا حکمران تھا نجاشی۔ مسلمانوں نے پہلی ہجرت جو کی ہے وہ حبشہ کی طرف کی ہے۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اپنے 2 سفیر بھیجے کہ جاؤ ان مہاجرین کو واپس لاؤ، پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے تاکہ آئندہ کوئی مکہ چھوڑنے کی جرات نہ کرے۔ 2 سفیر گئے، نجاشی بادشاہ سے ملے، ان میں ایک حضرت عمرو بن عاص بھی تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا جنہوں نے میرے ملک میں پناہ لی ہوئی ہے وہ بھی آ جائیں۔ حضور حیدر کرار کے بھائی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار، آپ نے نمائندگی کی، باقی سب کو لے کے آپ بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ عمرو بن عاص نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور ہم اپنے غلاموں کو واپس لینے آئے ہیں۔ نجاشی نے کہا ہاں جی جعفر آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت جعفر نے فرمایا ہم آزاد لوگ ہیں، ہم ان کے غلام نہیں ہیں۔ ہاں ہم نے اللہ کے نبی کو مانا ہے، ہم نے اللہ کے دین کو مانا ہے، اور یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کرتے تھے تو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ تم حبشے چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نرم دل ہے، وہ تمہارے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا۔ عمرو بن عاص نے اور چند ایک اعتراضات کیے۔ اسے پتا تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو سفیر مکہ نے نجاشی کو برانگیختہ کرنے، مسلمانوں کے خلاف کرنے کے لیے ایک دلیل یہ دی، انہوں نے کہا جی کہ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ نجاشی نے کہا کیا خیال ہے تمہارا جعفر، تمہارے نبی نے کیا عقیدہ دیا ہے تمہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ کیا تمہارے نبی پہ کوئی کلام بھی نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے کہا ہاں، ان کے پاس جبریل آتے ہیں اللہ کا کلام لے کر، اور سورہ مریم نازل ہوئی ہے، میں اسی کی آیات تمہیں سناتا ہوں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سنائی ہیں۔ پھر آپ نے سورہ مریم تلاوت کی۔ عیسائیوں کا ملک، عیسائی بادشاہ کا دربار، اور اس کے دائیں بائیں عیسائی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، انجیل ان کی گود میں ہے، اور رسول اللہ کے غلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب ان عیسائی علماء نے اور نجاشی نے حضرت جعفر طیار کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی، نجاشی رونے لگ گیا، دیگر جو عیسائی علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ رونے لگ گئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اتارا گیا تو ان کی آنکھوں میں دیکھو گے کہ آنسو آ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں ابل رہی ہیں، آنسو۔ بعض اوقات بندہ بول کے اپنے جذبات کو ظاہر کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے اندر طوفان اتنا شدید اٹھتا ہے کہ الفاظ اس طوفان کو روک نہیں سکتے، پھر آنکھوں سے وہ طوفان ظاہر ہوتا، اندر درد اور کرب اور سوز اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی الفاظ میں جذبات کو بیان ہی نہیں کر سکتا، اس وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، روح رو رہی ہوتی ہے، روح کسی بات پہ تڑپ اٹھتی ہے، پھر آنکھوں میں آنسو آتے۔ مما عرفوا من الحق
وہ کیوں روئے؟ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ عیسائیوں نے قرآن کی تلاوت سن کے اثر لیا، عیسائیوں نے قرآن کی تلاوت سن کے، بس اب فیصلہ آپ خود کر لیں کہ آج کا مسلمان تلاوت سن کے کتنا اثر لے رہا ہے۔ ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تو قرآن سن کے رونے لگ گئے، اور آج کا مسلمان بے دھیانی سے قرآن سنے، غور ہی نہ کرے۔ صرف انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں، آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آئے، بلکہ انہوں نے کہا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اور گواہی دینے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ نجاشی اپنی جگہ سے اٹھا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سورہ مریم کی تلاوت سنی ہے حضرت جعفر طیار سے۔ حضرت جعفر طیار کی طرف بڑھا اور کہنے لگا ہے جعفر، جو شان عیسیٰ علیہ السلام کی تم نے بیان کی ہے، ایک تنکے کے برابر بھی ان کی شان اس سے زیادہ نہیں ہے، یہی ان کی شان ہے جو تمہارے نبی نے تمہیں سنا دی۔ مکے سے جو 2 سفیر آئے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ نجاشی نے کہا میرے ملک میں تم رہو، یہاں سے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، تم میرے ملک میں رہو۔ نجاشی کے دل نے حضور کی عظمت کو مان لیا، اسلام قبول کر لیا۔ کئی عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا نجاشی کے دربار میں قرآن مجید کی تلاوت سن کے۔ تو ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے دل نرم تھے، ان کے دلوں میں رحمت تھی۔ یا پھر بعض سیرت نگاروں نے، محدثین نے ایک دوسری روایت نقل کی ہے کہ کن کے دل نرم تھے۔ میرے آقا کریم مکہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، حرم پاک میں، اور کچھ فاصلے پہ ابو جہل، ابو لہب، دیگر کافر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ 20 مسافر آئے ہیں، عیسائی تھے، ان میں سے کچھ نجران کے تھے، کچھ حبشے کے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہمیں ہماری قوم نے بھیجا ہے کہ جس ہستی نے اعلان نبوت کیا ان کے بارے میں معلومات لے کے آؤ۔ انہوں نے چند سوال کیے، حضور نے جواب دیے۔ ان کا آپ پر کوئی کلام نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ سنائیں۔ حضور نے سورہ یاسین تلاوت فرمائی۔ کیا سما ہوگا جب یاسین خود یاسین تلاوت فرما رہے ہیں، جب حضور خود یاسین تلاوت فرمائے۔ ان 20 مسافروں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا معاذ اللہ، اس نے کہا تم سے بھی بڑا کوئی بے وقوف ہے، قوم نے تمہیں قاصد بنا کے بھیجا ہے صرف خبر لانے کے لیے، اور تم کلمہ پڑھ رہے ہو۔ تم نے جو سوال جواب کیے ہیں صرف واپس جا کے اپنی قوم کو بتاؤ، پھر فیصلہ کرنا، فوراً کلمہ نہ پڑھو۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ تم بے وقوف ہو، فوراً کلمہ پڑھ رہے ہو، واپس جاؤ، قوم کو جا کے یہ ساری خبر دو، پھر فیصلہ کرنا۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم کوئی بے وقوف ہیں کہ اتنی بڑی نشانی سامنے دیکھ لی اور پھر قوم کے پاس جا کے فیصلہ کریں؟ ہم تو ابھی فیصلہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل اور ان 9 مسلموں کی گفتگو سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے، جو حضور کی عظمتوں کا انکار کرے وہی عقل سے محروم ہے، اور جو حضور کی عظمتوں کے سامنے سر جھکا لے دانش اس پہ رشک کرتی، بصیرت اس پہ رشک کرتی۔ یہ روایت بعض محدثین نے نقل کی کہ ان 20 عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دل نرم ہیں۔ یہ بات میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے عیسائیوں کے دل کہا نرم ہیں، لیکن بعض لوگ ایک آیت کو پڑھ کے ہی پالیسی ساز اداروں تک پہنچا دیتے ہیں اور کانفرنسیں کر کے کہتے ہیں یہ عیسائی کافر نہیں ہیں، عیسائیوں کو اہل کتاب کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ یہ بھی ایک مسئلہ بڑا عرصہ اٹھا رہا ہے، بین الاقوامی ایجنسیوں کے سامنے ہمارے عالم دین کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے کہ عیسائیوں کو کافر نہیں، یہودیوں کو کافر نہیں کہہ سکتے۔
یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کو اہل کتاب کہہ سکتے ہیں، بلیویئر ہیں۔ تو 7واں پارہ ہی آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں اللہ کریم نے انہیں کافر فرمایا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، فرمایا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا کافر ہو گئے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی عربی کی عبارت نہیں، خود پڑھ رہا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اسی آیت سے اگلی آیت میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، البتہ تحقیق انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تین ہیں، ان میں سے ایک اللہ ہے۔ تو یہاں جو کافرہ کا لفظ آیا ہے یہ ان کے لیے آیا ہے جو عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں؟ ویسے آیت بتا دیں، میں نکال لیتا ہوں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ 6 پارہ اور آیت نمبر 72۔ 6 پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73۔ اس میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر سارا پڑھیں گے تو پھر آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آیت کو پڑھ کے اور اسی پر سارا زور دیں گے تو پھر آپ قرآن مجید کے حکم کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا کہ وہ نرم ہیں، لیکن جس طرح سارے لوگ برابر نہیں ہوتے، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح سارے غیر مسلم بھی برابر، ان میں بڑے بڑے نرم دل بھی ہیں۔ میں کیا، بڑے بڑے اولیاء، ہم تو طالب علم ہیں، ان کے در کے گدا ہیں، بڑے بڑے صلحائے امت سلام پیش کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی کو۔ اور کون ہے سلمان فارسی؟ پہلے عیسائی تھے، جو سب سے بڑا عیسائی تھا اس دور میں، بشپ روم میں، اس بشپ کے پاس آپ تھے جو پادریوں کا بھی استاد ہوتا ہے۔ اس بشپ نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے وصال کا وقت آیا تو حضرت جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تیرے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا اور پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے عیسائیوں کے پاس تم نے پھر لیا ہے، یمن میں، موصل میں، روم میں، میرے مرنے کے بعد سیدھا مدینہ منورہ میں چلے جاؤ۔ نخلستانوں کی سرزمین، اس وقت نام تھا یثرب، نخلستانوں کی سرزمین میں چلے جانا۔ یہ 3 نشانیاں یاد کر لو، اللہ کا آخری نبی ان نشانیوں کے ساتھ وہاں آئے گا، اور جب وہ آئیں تو پھر ان کا کلمہ پڑھ لینا۔ حضرت سلمان فارسی بڑے نرم دل، رافت ہے اور رحمت ہے ان کے دل میں، طویل سفر کیا ہے، حق کی تلاش، روم سے آئے ہیں عرب میں، روم سے عرب میں آئے۔ اس دفعہ جب میں یورپ کے دورے پر گیا ہوں تو روم جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے۔ صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ رومیوں نے آج تک وہ قلعے اپنے بادشاہوں کے کچے ہی رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں وزٹر جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ کیسر روم کا دربار اسی طرح آج بھی موجود ہے، کچی دیواریں ہیں، حالانکہ وہ کوئی تبرک والی جگہیں نہیں ہیں، پر انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی۔ اور ہمارے ہاں جو تبرک والی جگہیں تھیں انہیں مٹایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنی آئندہ نسل کو بحیثیت قوم زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماضی کو مٹنے نہ دیں۔ میرے اس جملے پر غور کیجئے گا گھر جا کے میں نے کیا کہا۔ اگر قوم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوگا تو قومیت زندہ رہے گی،
کسی آدمی سے آپ پوچھیں تیرا نام کیا ہے، وہ کہ مجھے نہیں پتا. تیرے والد کا نام کیا ہے، وہ مجھے نہیں پتا. کام کیا کرتے ہو، مجھے نہیں پتا. جو یاداشت کھو دے بیکار ہو گیا. جو اپنی ذاتی معلومات یاداشت کھو دے بیکار ہو گیا. اور جو بحیثیت قوم اپنے ماضی کو بھول جائے وہ بحیثیت قوم بیکار ہوگی. قوم اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب اپنے ماضی سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے مدینہ منورہ آئے ہیں اور 3 نشانیاں آپ کے پاس تھیں. ایک تو یہ کہ اللہ کا نبی ہدیہ قبول کرتا ہے. دوسری نشانی اللہ کا نبی صدقہ نہیں کھاتا. اور تیسری نشانی اللہ کے نبی کے 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت. حضرت سلمان فارسی روم سے چلے تو آزاد تھے، مال و دولت پاس تھا، لیکن راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا، آپ کو غلام بنا لیا، آپ کو بیچ دیا اور بکتے بکاتے پھر غلام بن کے مدینہ منورہ پہنچے. ایک یہودی نے خریدا ہے، اس کی کھجور کے درخت پر آپ چڑھے پھل اتار رہے ہیں کہ اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا ابا جی مکہ سے ایک ہستی آئی ہیں، انہوں نے اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں. حضرت سلمان فارسی کے کانوں میں یہ آواز پڑی. سوچا عرصہ گزر گیا انتظار کرتے ہوئے اس خبر کا، یہ آواز میں کب سنوں گا کہ حضور مکے سے مدینہ پہنچ گئے. جو ہی کانوں میں آواز پڑی اپنے اوپر قابو نہ رہا، تیزی سے درخت سے نیچے اترے. درخت سے نیچے اترے اور اپنے مالک یہودی سے پوچھنے لگے تمہارا بیٹا کچھ کہہ رہا تھا. اس نے کہا باپ اور بیٹے کی بات ہے، تم کیوں درخت سے اترے ہو؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا میں نے سوچا کہ میں جا کے پوچھوں صحیح آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا تھا. اس یہودی نے چونکہ آپ غلام تھے اس نے آپ کے چیڑے پہ تھپڑ مارا. کہنے لگا تم نوکر ہو، درخت پہ چڑھو کھجوریں اتارو، تمہارا کیا کام؟ باپ اور بیٹے کی بات ہے، تمہارا کیا تعلق؟ جب اس نے کہا نا اس خبر سے تمہارا کیا تعلق ہے، آپ خاموش ہو گئے اور دل میں کہنے لگے تمہیں کیا پتا میرا کتنا تعلق ہے اس خبر کے ساتھ. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. میں روم سے یہاں تک آیا ہوں تو اسی خبر کو سننے کے لیے آیا، پر دل بسیج کے رہ گئے. غلام تھے، درخت پہ چڑھ گئے، پھر کام کرنے لگ گئے. کچھ دنوں بعد مالک سے نظر چرا کے گئے حضور کی خدمت میں، ہدیہ پیش کیا، میرے آقا کریم نے قبول فرما لیا. صدقہ پیش کیا، میرے آقا کریم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، صدقہ نہیں استعمال کر. 2 نشانیاں پوری ہو گئیں. اب تیسری نشانی رہ گئی تھی. حضور ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھانے تشریف لے گئے ہیں. نماز جنازہ سے فارغ ہو کے حضور قبرستان میں ایک پتھر پہ تشریف فرمائے، ہوا چل رہی ہے. حضرت سلمان فارسی پشت کی طرف تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہیں، شاید ہوا سے چادر ہٹے اور میں تیسری نشانی دیکھ لوں. کئی دنوں سے تلاش میں تھے کسی طرح تیسری نشانی دیکھوں، پر ابھی تک تیسری نشانی نہیں دیکھ پائے. آج بھی انتظار میں تھے شاید ہوا سے چادر ہٹے اور مجھے مہر نبوت نظر آئے، پھر میں کلمہ پڑھوں. لیکن چادر نہیں ہٹی، مہر نبوت نظر نہیں آئی. ادھر تدفین مکمل ہو گئی، حضور اٹھنے لگے. حضرت سلمان فارسی کے دل میں خیال آیا کہ آج بھی میں وہ تیسری نشانی نہیں دیکھ سکا. اس وقت میرے آقا کریم نے مسکرا کے دیکھا حضرت سلمان فارسی کی طرف اور اپنے ہاتھوں سے چادر کو پیچھے کر دیا. جب حضرت سلمان فارسی کی طرف دیکھتے ہوئے خود ہاتھوں سے حضور نے چادر کو پیچھے کیا، حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کہ میرے دل پہ اسلام کا دروازہ کھولا جا رہا. جو نگاہ اٹھی تو اٹھی رہی، جو نظر جھکی تو جھکی رہی. اسی کشمکش میں ہی دوستو مجھے کوئی اپنا بنا گیا. حضرت سلمان فارسی روتے ہوئے دوڑے اور جا کے حضور کے کاندھوں کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگ گئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول. اسلام قبول کر لیا. نرم دل ہے، دل میں رحمت ہے، رافت ہے. تو عیسائیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کتنے عیسائی ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی سچائی کو دیکھا اور اسلام کو قبول کر لیا. اس دور کے بڑے بڑے عیسائی انہوں نے اسلام کی سچائی کو دیکھا، اسلام قبول کر لیا. نجران کے عیسائی آئے،
مباہلے کی تاریخ طے ہوئی. مباہلہ ایک ہوتا ہے مناظرہ، دلیلیں دینا، ایک ہے مباہلہ. مباہلہ کیا ہے کہ دونوں فریق دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر عذاب نازل کر. نجران کے عیسائی آئے ہیں، حضور کو دعوت مباہلہ دی ہے، چیلنج مباہلہ ہے، اور میرے آقا کریم تشریف لے گئے ہیں مباہلہ کرنے کے لیے. اور حضور اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور حسنین کریمین کو. خود آگے حضور تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے حضرت علی شیر خدا، حسنین کریمین ساتھ. ان عیسائیوں میں جو بڑا پادری تھا اس نے دور سے دیکھا نا کہ کون آ رہے ہیں مباہلہ کرنے، تو دیگر عیسائیوں سے کہنے لگا ان روشن چہرے والوں سے مباہلہ نہ کرنا، آج ان کے مقابلے میں دعا نہ کرنا. میں دیکھ رہا ہوں یہ تو ایسی ہستیاں آ رہی ہیں، اگر یہ دعا کریں اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے ان کی دعا کے صدقے. مباہلہ کیے بغیر ان کے آگے سر تسلیم خم کر لو، ان کا حکم مان لو. جب بھی میں یہ روایت پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ وہ کیسا عیسائی تھا، کیسی عقل اللہ نے اس کو دی ہے، کیسی بصیرت دی ہے. روشن چہرے دیکھ کے اس نے پہچان لیا کہ اگر انہوں نے دعا کی تو عذاب آ جائے گا. عقل کسے کہتے ہیں؟ نقصان ہونے سے پہلے نقصان دیکھ لینا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لے. سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عذاب آنے سے پہلے دیکھ لینا کہ یہ کام کیا تو عذاب آ جائے گا، یہ ہے عقل. اور اگر بندے کو بتایا بھی جائے کہ یہ کام کرو گے عذاب آئے گا اور پھر اس کام کی طرف ہی دوڑے، پھر عقل کی تو رتی نہیں نا اس میں. وہ نجران کے عیسائی انہوں نے صرف روشن چہرے دیکھے تو بڑے پادری نے کہا اگر ان سے مباہلہ کیا تو عذاب آ جائے گا. عذاب آیا نہیں، انہوں نے دیکھا اگر ہم نے مباہلہ کیا تو عذاب آ جائے گا. یہ ہے عقل کہ عذاب آنے سے پہلے ہی دیکھ لیا اس کام کے نتیجے میں عذاب آ سکتا. آج ہمیں بھی کوئی عقل سے کام لینا چاہیے. کتنی نشانیاں ہم نے دیکھی اور پھر ہم ان کاموں کی طرف ہی دوڑیں جو کام عذاب کا باعث بنتے، جن کاموں سے عذاب نازل ہوتا ہے. میں نے جو آیات پڑھی ان کی روشنی میں چند ایک تفسیری نکات اور چند ایک مسائل اور چند ایک واقعات اس دور کے بڑے بڑے عیسائیوں کے بیان کیے جنہوں نے حضور کو دیکھا تو ان کے دل پسیج گئے، یا جنہوں نے قرآن کو سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ان کے دلوں میں نرمی تھی اور اللہ نے ان کے دلوں میں رحمت رکھی تھی. اور واقعہ نجران، عیسائی جو نجران سے آئے تھے ان کے ساتھ واقعہ مباہلہ بیان کر رہا ہوں. تو حضور حیدر کرار کا ذکر بھی میں نے کیا کہ میرے آقا کریم انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر گئے. اور حضور حیدر کرار کا آج یوم شہادت ہے. اس بڑے پادری نے کیا دیکھا تھا جو اس نے کہا کہ اگر انہوں نے دعا کی تو عذاب آ جائے گا؟ روشن چہرے. جب ہم حضور حیدر کرار، باقی ہستیوں کا ذکر تو اکثر کرتے رہتے ہیں، آج چونکہ دن ہے حضور حیدر کرار کا اس لیے کر رہا ہوں. حضور کے حسن جمال کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حضور حیدر کرار کا جب ذکر ہوتا ہے تو اکثر ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ الکریم. بعض لوگ سیدھا کہہ دیتے ہیں وجہ الکریم، حالانکہ وجہ الکریم نہیں ہے، کرم اللہ وجہ الکریم، یہ مفعول بنتا ہے وجہ الکریم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے آپ کے چہرے کو بڑی عزت عطا فرمائی. یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہ انہیں زیارت عطا فرما.
حضور حیدر کرار کی زیارت کریں تو پھر پتہ چلے کتنی تکریم اللہ نے عطا فرمائی. کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ نے آپ کے چہرے کو بڑی عزت عطا فرمائی، بڑی تکریم عطا فرمائی ہے، بڑا نور عطا فرمایا ہے. اسی لیے تو ایک دوسرے مقام پر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، اور اس حدیث کے راوی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث پاک کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. کوئی اس پر پریشان نہ ہو کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. کعبے کی زیارت، ماں باپ کے چہرے کی زیارت، اگر تیرے گناہگار ماں باپ کے چہرے کی زیارت عبادت ہے کہ حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. اگر ماں باپ کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالو تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. تو شیر خدا کی شان کیا ہوگی جنہوں نے آنکھیں حضور کی گود میں آ کر کھول لی. جب آپ کی ولادت ہوئی اور میرے آقا کریم تشریف لے گئے اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بھی ماؤں کی طرح حضور کو پالا ہے. جب حضور ان کے گھر تشریف فرما تھے اور دسترخوان گھر لگ جاتا، کھانے رکھ دیے جاتے، حضور نہیں ابھی تشریف لائے، 9 سال 10 سال آپ کی ظاہری عمر پاک ہے، حضور نہیں ابھی دسترخوان پہ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی، حضور حیدر کرار کی والدہ، وہ فرماتی جب تک میرا بیٹا محمد نہیں نہ آئے گا خبردار کوئی کھانا نہ شروع کرے، کسی کو کھانا نہیں ملے گا جب تک میرا بیٹا محمد نہیں آ جائے گا. اسی لیے تو جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تو میرے آقا کریم نے فرمایا علی آج تیری ماں نہیں فوت ہوئی، آج میری ماں فوت ہوئی. مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے. اور پھر حضور نے فرمایا حضرت فاطمہ بنت اسد نے ہجرت کی ہے، مدینہ منورہ آئی ہیں. جب قبر تیار ہو گئی تو حضور نے فرمایا میری چچی بعد میں لیٹے گی، میں پہلے اس قبر میں لیٹوں گا. اور دیواروں کو حضور نے ہاتھ پھیرا ہے، جنت رشک کرتی ہوگی اس قبر پہ جس میں حضور لیٹے اور دیواروں پر ہاتھ پھیر رہے. حضور حیدر کرار کی ولادت ہوئی. بات یہ عرض کر رہا تھا میرے آقا کریم تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا چچی دکھاؤ اللہ نے مجھے کیسا بھائی دیا ہے. چچی کہتی ہیں اللہ نے بیٹا تو دیا ہے پر شاید نابینا ہے، کتنی دیر ہو گئی ولادت کو اس نے آنکھیں نہیں کھولی. حضور نے فرمایا لاؤ میری گود میں دو میں دیکھتا ہوں آنکھیں کیوں نہیں کھولتا. حضور حیدر کرار شیر خدا کو گود میں رکھا ہے، شیر خدا نے آنکھیں کھول لی ہیں، پہلی نگاہ رخ والضحیٰ پر ڈال لی. اب تک آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ پہلے نبوت کی آغوش میں تو جالو پھر آنکھیں کھولو. دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے. کہا جن کے دیدار کے لیے آنکھیں ملی ہیں پہلے ان کی گود میں تو جالو. آنکھیں کھولوں گا تو پہلی نگاہ رخ والضحیٰ پر ڈالوں گا. دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زباں، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. حضور حیدر کرار نگاہیں کھولتے ہیں، پہلی نگاہ حضور کے چہرے پر. اللہ نے حضرت علی کے چہرے کو تکریم عطا فرما دی. جنہوں نے رخ والضحیٰ کو محبت سے دیکھا ہے اللہ نے ان کے چہرے کو تکریم عطا فرما دی. کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ نے آپ کے چہرے کو عزت عطا فرمائی. اور آج چونکہ یوم شہادت ہے اس حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. ولادت ہوئی، دنیا کی زندگی شروع کی تو زیارت مصطفیٰ کے ساتھ. اور شہادت کا مطلب الشہادۃ ہی المشاہدہ، شہید کو شہادت کے وقت رب کا دیدار ہوتا ہے. شیر خدا اس ہستی کا نام ہے. دنیا کی زندگی شروع کی تو زیارت مصطفیٰ کے ساتھ، آخرت کی زندگی شروع کی تو زیارت خدا کے ساتھ.
اور میرے آقا کریم نے فرمایا اے علی، دو آدمی بڑے بدبخت ہیں. یوں تو ہر قاتل ہی بدبخت ہے، پر دو آدمی بڑے بدبخت ہیں. ہر ناحق قتل کرنے والا بدبخت ہے، پر دو بڑے بدبخت ہیں. ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہ تلوار چلائی، دوسرا وہ جو تیری داڑھی کو رنگین کرے گا، تیری داڑھی کو خون سے بھر دے گا. گزشتہ رات جو گزری، حضور حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، اور بعض نے کہا 19 کو یہ واقعہ پیش آیا. رات حضور حیدر کرار جاگتے رہے ہیں، صحن میں پھرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. ایک بے قراری ہے طبیعت میں. حضرت ام کلثوم پوچھتی ہیں آپ کی بیٹی، ابا جان آج آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے حضور کی محفلیں یاد آ رہی ہیں، وہ وقت جو حضور کے قرب میں گزارا وہ یاد آ رہا ہے، اور جی چاہتا ہے جلدی حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاؤں. پھر اذان فجر کا وقت آیا، گھر سے نکلے، کوفے کی مسجد، گھر ساتھ ہی تھا مسجد کے، بالکل ملحق تھا. مسجد میں تشریف لائے، ایک بلند مقام تھا اذان کے لیے، اس پہ کھڑے ہوئے. اذان فجر کہی، خود حضور حیدر کرار نے فجر کی اذان کہی. اور جب آپ اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے تھے تو اس وقت تقدیر کہہ رہی تھی اے کوفے والو اٹھو، پھر یہ اذان نہیں تمہیں سنائی دے گی، یہ لہجہ، یہ تاثیر، یہ آواز پھر نہیں تمہیں سنائی دے گی. اذان فجر آپ نے کہی، اور اذان فجر کہنے سے پہلے سحری کے وقت سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے سحری کے وقت بتا، علی کی زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی آئی ہے کہ تو آیا ہو اور مجھے سویا ہوا پایا ہو؟ بتایا میں کبھی غفلت کی نیند نہیں سویا. فجر کی اذان دے کے گلی میں تشریف لائے ہیں، الصلاۃ جامعۃ کی آواز دی ہے، لوگوں کو جگایا ہے نماز کے لیے، مسجد تشریف لائے ہیں. بعض نے کہا دروازے میں تھے کہ آپ پر حملہ ہوا، بعض نے کہا مسجد میں تشریف لے آئے ہیں اور نماز شروع فرمائی ہے. سنتیں میرے آقا کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. جو حضور کے علم والے شہر کا دروازہ ہو، انہیں پتہ نہیں تھا کہ قاتل تلوار لے کے آیا ہوا. حضور حیدر کرار شیر خدا نے تو بہت عرصہ پہلے ابن ملجم کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اریدو حیاتہ و یریدو قتلی، یہ وہ شخص ہے جو میری داڑھی کو سرخ کرے گا. آپ نے بہت عرصہ پہلے اسے دیکھ کے بتا دیا تھا کہ یہ میرے سر پہ وار کرے گا. میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہر صورت گزرنا ہی گزرنا ہے، تو پھر بندہ واویلا کرتے ہوئے کیوں گزرے؟ مردوں کی طرح شادمانی کے ساتھ کیوں نہ گزرے؟ موت کے دروازے سے کوئی بچ سکتا ہے؟ حیدر کرار تو لوہے تقدیر کو پڑھ رہے ہیں کہ میں نے شہادت کے دروازے سے گزرنا ہے. یہ واقعہ اس طرح پیش آنا ہے. اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ داڑھی اس انداز میں سرخ ہوگی. بھی گزرنا جو ہے شہادت کے دروازے سے، تو پھر کیوں بندہ کم ہو بھی شیر خدا. بات تو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم نے موت کے دروازے سے گزرنا ہی گزرنا ہے تو پھر کیوں نہ مومنوں کی طرح گزرے، اہل ایمان کی طرح گزرے، گھبرائے ہوئے کہ ہائے میں مرنے لگا ہوں، ہائے میں موت کی طرف جا رہا ہوں. ہر چیز ہی بھول جائے، ہر شے ہی ذہن سے نکل جائے موت کے خوف سے. مومن موت سے ڈرتا نہیں، موت کو پل سمجھتا ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی. حضور حیدر کرار کو اللہ نے علم بڑھا دیا تھا، پر اس دن آپ فجر کی سنتوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ابن ملجم جو ایک دیوار کے پیچھے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا وہ نکلا ہے، تلوار زہر میں بجھی ہوئی ہے، اور اس نے آپ کے سر مبارک پہ آ کے وار کیا ہے. خون کا فوارہ نکلا ہے. حضور حیدر کرار کی داڑھی بڑی گھنی تھی،
کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ دھوپ میں چلتے تھے تو داڑھی کا سایہ چھاتی پہ پڑتا تھا. بعض لوگ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. آج حضور حیدر کرار کا نام لینے والوں کی داڑیاں ہی نہیں نظر آتی. حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی داڑھی گھنی تھی اور دھوپ میں چلتے تو داڑھی کا سایہ چھاتی پہ پڑتا تھا. سرکار سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا سر اقدس و اطہر و انور نیزے پہ چڑھا کے کوفے کی طرف لا رہے ہیں کربلا سے، تو ہوا چلتی ہے تو داڑھی مبارک دونوں طرف پھیل گئی تھی، بال مبارک ہوا سے ہل رہے تھے. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ حسنین کریمین کی جو ریش مبارک تھی وہ بھی بڑی تھی. آج اگر کوئی ان کا نام لینے والا اور داڑھی نظر ہی نہ آئے، یا ان کے نام پر ممبروں پہ بیٹھنے والے ان کی یہاں بھی چھوٹی چھوٹی خشخشی داڑیاں ہیں، جبکہ خود حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ریش مبارک گھنی تھی. خون نکلا ہے تو داڑھی خون سے رنگین ہوئی، داڑھی خون سے تر ہوئی، اور جب داڑھی مبارک خون سے تر ہوئی تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میرے دل کی خواہش پوری ہو گئی، میں آج کامیاب ہو گیا ہوں کہ آج میں راہ خدا میں جان دے رہا ہوں. آپ نے شہادت کو انسانی کامیابی قرار دیا. حضور حیدر کرار زخمی ہوئے، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا. دوستوں کے ساتھ ہر کوئی نرمی کا رویہ رکھتا ہے، دشمنوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا بڑا مشکل ہے. پر حضور حیدر کرار اس حالت میں بھی فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسن سنو، یہ میرا قاتل ابن ملجم، میں زندہ رہا تو خود معاملہ کر لوں گا، شہید ہو گیا تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، جب اس سے قصاص لو تو ایک ہی وار کرنا. آپ کے لیے پانی لایا گیا، آپ نے فرمایا میرے قاتل کو پلاؤ، یہ رات سے پیاسا ہے. دوستوں کے ساتھ خیر خائی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، شیر خدا تو وہ ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی خیر خائی کر رہے ہیں. بڑا نرم دل اور وسیع چھاتی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. آخری بات کر رہا ہوں، آج جب ہم غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی سچائی بیان کرتے ہیں تو ہم اس وقت حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں اور حضور کی سیرت کے پہلو ہم اس وقت بیان کرتے ہیں. غیر مسلموں کے سامنے حضور کی شانیں بیان کر کے اسلام کی سچائی کو ہم ثابت کرتے ہیں، جبکہ حضور کی شانیں تو وراء الورا ہیں، بلند ترین ہیں. جو حضور کے غلام ہیں اگر ان کی شانیں بیان کی جائیں تو حضور کے غلاموں کا بھی کوئی جواب ان غیر مسلموں کے پاس نہیں. اہل یورپ کے پاس یا امریکیوں کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں جسے وہ حضور کے غلاموں کے مقابلے میں پیش کر سکے. حضور کی بارگاہ سے جو فیض پانے والے ہیں، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، صحابہ کرام، جو حضور سے براہ راست فیض پانے والے ہیں، ان کی زندگیاں اسلام کی حقانیت پر سب سے بڑی گواہی. اگر ان کا ذکر کریں تو ان کا ذکر ہی اسلام کی سچائی کو ثابت کر دیتا ہے. حضور کا تو ذکر ہی وراء الولا ہے، حضور کی تو شانیں ہی وراء الورا ہیں. ایک ایسی ہستی جو حضور کی بارگاہ سے براہ راست فیض پانے والی ہیں، اور ان کی ذات اسلام کی سچائی ہے، دلیل ہے اسلام کی سچائی پر حضور حیدر کرار کی سیرت، حضور حیدر کرار کی شخصیت دلیل ہے اسلام کی عظمت اور سچائی پر. اللہ تعالی ہمیں آپ کی سچی غلامی نصیب فرمائے، محبت عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی دوست نے پوچھا ہے کہ اگر ہم قسم توڑ دیں، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ تو 7ویں پارے کی آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 اس میں قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے. فَكَفَّارَتُهُ
اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کو کھانا دینا اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، دونوں وقت کا خواہ انہیں کھلاوے یعنی 2 وقت کھانا کھلائے یا 2.25 سیر، اب جو موجودہ صورتحال ہے 2.25 سیر گندم یا اس حوالے سے قیمت دے دیں۔ پہلے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا جو وہ خود اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، او کسوتہم یا انہیں کپڑے پہنانا، او تحریر رقبۃ یا ایک غلام آزاد کرنا، فمن لم یجد جو یہ نہ کر سکے، جو ان میں سے کچھ نہ پائے، فصیام 3 ایام تو 3 دن کے روزے، وہ 3 دن کے روزے رکھے، قسم توڑنے کا کفارہ ہو جائے گا۔ یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا یا انہیں کپڑے پہنانا، غلامی والا تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آج کل تو وہ معاملات نہیں کہ غلام آزاد کیے جائیں۔ اگر کھانا نہیں کھلا سکتے یا کپڑے نہیں پہنا سکتے 10 مسکینوں کو تو پھر 3 دن روزہ رکھ لیں۔ فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، جب تم حلف دے کے توڑو، جب تم قسم دے کے توڑو تو یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور ساتھ قسم توڑنے سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگنی چاہیے، کفارہ دے کر ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام کے بعد ہم ایصال ثواب کریں گے حضور حیدر کرار کی بارگاہ میں۔ جو ختمات شریف آپ پڑھ کے لائے ہیں وہ ملک کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت میں ان کے مولا عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت میں مرتضیٰ اشجع الاشجعی، مرتضیٰ شیر حق اشجع
اشجعی ساقیے شیر و شربت پلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر تو دست قدرت پلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا ہوں سلام شمع بز میں ہدایت میں یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین درس قرآن مجید کی محفل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ درود پاک ختمات شریفہ جو میرے ملک ہوئے انہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرما اور اپنی جناب سے اعلیٰ اجر و ثواب مرتب فرما۔ الہی اس کلام پاک کا ثواب دانائے سبل ختم الرسل مولا کل خواجہ ارض و سما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ قبول کیا الہی جو ختم پاک میرے ملک ہوا اس پر اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ اس کلام پاک کا ثواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، بالخصوص داماد رسول، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، واقف رموز جلی و خفی، تاجدار حالتا، مشکل کشا شیر خدا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی روح پرفتو کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرما، مزید رفعتیں عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں جن ہستیوں کے وصال ہوئے ہیں ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی ان ختمات شریفہ کا ثواب تمام صحابہ کرام اور تمام سلاسل کے بزرگان دین، اولیاء کاملین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ دعا میں جتنے لوگ شامل ہیں، حاضرین کے والدین، آباء و اجداد، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ربنا اغفر لی
वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वलिलमुमिनीना वलमुमिनात। इलाही हजूर की सारी उम्मत मरहूमा को बख्शिश अता फरमा। इलाही जो रोज़ा आज हमने रखा इसे कबूल फरमा। दोज़ख से आज़ादी का अशरा शुरू हो चुका है। इलाही अपने फ़ज़ल व करम से हम सब को अहले जन्नत में खुश नसीबों में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरो या गफ़ूरो या गफ़ूर। इलाही हाज़रीन की मुश्किलें आसान फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, जायज़ दिली हाजतें पूरी फरमा। हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमा, अमन व सुकून अता फरमा। जो खुश नसीब एतिकाफ़ कर रहे हैं या अल्लाह इनका एतिकाफ़ करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाही रहमत की बारिश अता फरमा, बारान रहमत का नुज़ूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि। जितने मिल सकते फेसबुक ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ फेसबुक पे करिए आईडी नहीं सौ ਦਾ पेज ही देते हैं अच्छा सब मोबाइल नेट है फेसबुक Gracias.